سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بجوهر كل شيء ما بالله رب ارني بجمالك وحسنك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله کہ کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، کہ کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے، کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، اور نہیں کٹ پائے گی گردن پہ سر کی اے خلیل اللہ، نہیں کٹ پائے گی گردن پہ سر کی اے خلیل اللہ، کہ نہیں کٹ پائے گی گردن پہ سر کی اے خلیل اللہ، نبی کے عشق میں چاقو بھی ڈھل کر بول دیتا ہے، نبی کے عشق میں چاقو بھی ڈھل کر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے۔ اور ایک کربلا کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ نیزے پر حسین پاک کا سر بول دیتا ہے، یہ نیزے پر حسین پاک کا سر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء ما بالله رب ارني بجمالك وحسنك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ حالات حاضرہ کے دو تین شعر کہ گونگی ہو گئی زبان کچھ، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، اور یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ پر اس کو یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، اور توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے، اور کس کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ ہے، کسی کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، اور میری الماری میں گرد الٹی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے الٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے، میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے، اور آخری شعر کہ یہ سن کر چپ سادھی اقبال اس نے، یہ سن کر چپ سا ہولی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، یوں لگا مجھے
رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ حضرات، آج کا یہ مہینہ، یہ سفر کا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو بہت سارے لوگ منحوس بھی جانتے ہیں۔ اس مہینے کو لوگ بیکار کا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی کا موقع ہے، رشتہ لگانا ہے، تو اس مہینے میں نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا منگنی کرنا ہے تو اس مہینے میں نہیں ہوگا۔ مطلب اتنی بری طرح سے جانتے ہیں لوگ اس مہینے کو۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن سفر کے مہینے کو اتنا منحوس جانتے ہیں۔ حالانکہ ہے ایسا نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اب سوچئے کہ جس کسی انسان نے اگرچہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں شادی کی یا ولیمہ کیا یا رشتہ کیا، کیا اس کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ یا کسی نے شوال میں عید کے چاند میں اگر کسی نے شادی بیاہ کیا، ولیمہ کیا، کیا اس کے یہاں جھگڑے فساد نہیں ہوتے ہیں؟ طلاق نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ چاہے جس مہینے میں بھی کرو، چاہے وہ سفر کے مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، چاہے عید اضحیٰ کا مہینہ ہو، چاہے عید الفطر کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کریں تو اللہ و رسول کا سہارا لے کر کریں۔ کوئی بھی کام کریں ہم اللہ و رسول کا سہارا لے کر کریں، اور جب اللہ و رسول کا سہارا لے کر کریں گے تو ہر کام اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی مشہور کی جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہمیں سفر کو جانے کو اطلاع دے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری، اس کے لیے جنت پکی، اور جو ربیع الاول شریف کا آنے کی اطلاع دے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری۔ تو آپ بتاؤ کہ کوئی انسان نماز پڑھے گا، پھر کوئی انسان روزہ رکھے گا، کوئی انسان اعمال خیر کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اب پورے سال میں اسی مہینے میں آخری دن کو بس واٹس ایپ لے کر کے بیٹھ جائے گا، موبائل لے کر کے بیٹھ جائے گا کہ سب سے پہلے خبر دینا ہے، سب سے پہلے اطلاع پہنچانا ہے، اور واٹس ایپ لے کر کے بیٹھ جائے گا، پھر تو جنت پکی، پھر کچھ کام کرنے کا نہیں۔ بلکہ یہ سب روایتیں بالکل جھوٹا ہے، کوئی اس میں ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اس حدیث پاک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ و رسول کا سہارا لیا جائے، اور اللہ و رسول کا سہارا لے کر کچھ بھی کام کیا جائے اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اسلامی طریقے، اسلامی قانون، اسلامی ضابطے، اسلامی اصول، اسلامی لاء 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ جو باتیں اول میں آپ کو قرآن کریم ہو گیا، نمبر 2 پر حدیث ہوئی، نمبر 3 پر اجماع امت ہوا، اور نمبر 4 پر ان اچھے لوگوں کی عقل ہوئی، ان اچھے لوگوں کا قیاس ہوا۔ نماز لے لیجئے، نماز قرآن سے بھی ثابت ہے، نماز حدیث سے بھی ثابت ہے، نماز اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور دور نہ جا کر اگر غور سے دیکھا جائے تو نماز قیاس سے بھی ثابت ہے، نماز قیاس سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس قانون کو لے کر کے چلیں، ہم اس قانون پر عمل کریں جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، جو ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ تو سنی مسلمانوں، 4 چیزیں، اسلامی لاء 4 ہیں، اسلامی قانون 4 ہیں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ و رسول کا سہارا لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں تو ان طریقوں پر پڑھیں جس طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے، اس طریقے پر پڑھیں۔ سننے مسلمانوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی لاء، اسلامی قانون 4 ہیں، اور چاروں کو ہمیں ماننا بھی ضروری ہے، چاروں کو ہمیں ماننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے وہ اجماع امت میں ہے،
اور جو اجماع امت میں نہیں ہے وہ قیاس میں ہے، وہ قیاس میں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز آپ الحمد شریف نہیں پڑھو گے، ہم اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے ہیں تو ہر مسلمان جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے۔ مطلب ہر نمازی نماز میں یہ دعا مانگتا رہا ہے کہ مولا تو سارے جہانوں کا پالنے والا تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے، قیامت کا مالک تو ہے، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہا، ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتا رہا، سیدھے راستے پر چلاتا رہا۔ مطلب یہ ہوا، گویا کہ یہ ہوا کہ قرآن کا یہ فیصلہ، قرآن کی یہ بات کہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کوئی نمازی آتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو یہی دعا مانگتا ہے کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، قرآن کی یہ بات ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین نہ کہو گے نماز نہیں ہوگی، آپ الرحمن الرحیم نہ کہو گے نماز نہیں ہوگی، مالک یوم الدین نہ کہو گے نماز نہیں ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم نہ کہو گے نماز نہیں ہوگی، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بالکل مطمئن مت ہو جانا، ایمان لانے کے بعد بالکل اطمینان مت ہو جانا کہ اب تو کوئی راستے سے ہٹانے والا ہی نہیں، اب تو کوئی راستے سے بہکانے والا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر اس ایمان پر قائم رکھنا، ہمیشہ اس ایمان پر قائم رکھنا، ورنہ ایمان تو لے آئے ہو لیکن ایمان پر اگر قائم نہ رہ سکے تو اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان لے آئے ہیں آپ لیکن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب اس ایمان پر قائم نہ رہ سکے۔ اس لیے کہ جب انسان کا، آدمی کا مرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو یاد کرو، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنی نمازوں کو یاد کرو، آپ اپنی حج کے لیے یاد کرو، آپ اپنی روزوں کو یاد کرو، آپ اپنی زکوٰۃ کو یاد کرو۔ نہیں نہیں، چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ پیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے کبھی نماز تہجد بھی نہیں چھوڑا تھا، تو نے کبھی اشراق بھی نہیں چھوڑا تھا، تو نے کبھی اوابین بھی نہیں چھوڑا تھا، تو نے صلاۃ التسبیح کو بھی پابندی سے پڑھتا رہا۔ تو اپنی ایمان کو بچانا ہے اگر اپنی نمازوں کو یاد کر، اپنی زکوٰۃ کو یاد کر، اپنی حج کو یاد کر۔ حاجی سے یہ نہیں کہا جائے گا اپنی حج کو یاد کر، زکوٰۃ دینے والوں سے یہ نہیں کہا جائے گا اپنی زکوٰۃ کو یاد کر، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اپنی زبان میں محمد الرسول اللہ کہو، اپنی زبان میں ایمان کو یاد کرو اور اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جب اپنی زبان میں لا الہ کہہ دو گے تو تمہاری روزے بھی مقبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی ایمان بھی سلامت رہے گا، آپ کے روزے بھی مقبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا نماز بھی مقبول ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی مقبول ہو جائیں گے، تمام ارکان آپ کے مقبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو اللہ و رسول نے فرمایا ہے کہ اس قوانین کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اس قوانین کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ سنی مسلمانوں، جب ان قوانین کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مقبول ہو جائے گی۔ سنی مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اپنی زبان میں اللہ کی کتاب کو سمجھو، اس لیے کہ سمجھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، سمجھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اب پتلا تیار کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی، تو پھونکنے کے بعد حکم فرمایا فرشتوں کو بھی، عزازیل کو بھی کہا۔ اب عزازیل سوچنے لگا، عزازیل ہے کون؟ شیطان کو کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم جبریل امین کہتے ہیں، ان کا بھی نام ہے جبریل امین کہتے ہیں، میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح سے شیطان کا بھی نام عزازیل ہے۔ یہ تو شیطان اس کے کرتوت نے بنا دیا، شیطان نام، ابلیس نام، اس کا تو کرتوت نام رکھا گیا، کرتوت کے بنا پر نام رکھا گیا، اس کا نام عزازیل ہے۔ تو عزازیل
سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو میرا کیا ہوگا، اگر ہم ان کو سجدہ کر لیں گے، تعظیمی سجدہ تھا، ہم ان کو مان لیں گے تو میرا کیا ہوگا، میرا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو انسان سمجھتا ہے، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ مت سمجھو کہ یہ انسان سمجھ گیا ہے تو سمجھنے کی وجہ سے یہ سیدھے راستہ ہی پر چلے گا، نہیں نہیں، کبھی کبھی سمجھ لیتا ہے لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ بہک جاتا ہے، حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر بہک جاتا ہے۔ تو سمجھ شیطان نے بھی لیا تھا، اور شیطان کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے فرشتوں نے بھی سمجھا تھا، لیکن فرشتوں نے حکم مان لیا تو فرشتوں کا مقام اعلیٰ ہو گیا، اور شیطان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرے میں توق لعنت ڈال دیا گیا۔ اس لیے سمجھ لو، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھو تو ان طریقوں پر نماز پڑھو جس طرح سے صحابہ اکرام نے پڑھا ہے، جس طرح سے علماء ربانیین نے پڑھا ہے، جس طرح سے اولیاء اکرام نے پڑھا ہے۔ آپ کے خیال میں جب یہ بات رہے گی کہ اولیاء اکرام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ کی نماز برباد نہیں ہوگی، آپ کا نماز بیکار نہیں ہوگی۔ سنی مسلمانوں، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو ان طریقوں پر پڑھیں جس طرح سے صحابہ اکرام نے فرمایا ہے، جس طرح سے پیارے نبی نے فرمایا ہے، ان طریقوں پر پڑھے۔ جب ان طریقوں پر پڑھیں گے آپ کے خیال میں یہ بات رہے گی کہ پتہ نہیں پیارے نبی کیسے سجدہ کیا تھا، پتہ نہیں پیارے نبی رکوع کیسے کیا تھا، پتہ نہیں پیارے نبی قیام کیسے کیا تھا، پتہ نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیسے پھیرا تھا۔ جب آپ کے دل میں یہ بات رہے گی تو آپ کے پیارے نبی کے تصور سے، پیارے نبی کے وسیلے سے، پیارے نبی کے اصول سے آپ کی نماز کو چار چاند لگ جائے گا، آپ کی نماز کو بلندیاں مل جائیں گی، آپ کی نماز کو عروج مل جائے گا، آپ کی نماز کو اونچا درجات مل جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھا جائے تو اللہ و رسول کی محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ و رسول کی محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا تھا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی موقع آتے تھے کہ نماز جب پڑھا کرتے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرمایا کرتے تھے اور ہم لوگ مقتدی بن کر کے کھڑے رہتے تھے۔ ایسی حالت میں ارے سر تو ہوتا تھا سجدے میں، سر تو ہوتا تھا رب کی بارگاہ میں، لیکن دل ہوتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ارے جب اس طرح سے نماز صحابہ اکرام نے پڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کر کے نماز پڑھے تو ان کا مقام اعلیٰ ہو گیا، ان کا مقام اعلیٰ ہو گیا، اور وہ نماز بارگاہ مولا میں مقبول ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس لیے سنی مسلمانوں، جب ہم نماز پڑھیں تو ان طریقوں پر پڑھیں، دکھاوے والی نماز نہیں پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ، اس بات کو ہم بتانا بھی چاہتے تھے، کتنے لوگوں کی آستینیں جو ہیں، آستینیں کتنے فولڈ کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے فولڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے فولڈ کرنا، چاہے آپ پاجامہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پاجامہ آپ کا اس سے اگر نیچا ہے تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا آپ کی نماز، اور اگر اوپر میں فولڈ کیا تب بھی آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کے لیے گھٹی سے اوپر کہا ہے تو اس کے اوپر پہننا ہوگا آپ کو۔ دوسری بات، ایک شخص نے ہمیں کہنے لگے، تو ہم جا رہے تھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے، تو ایک شخص کہنے لگے، وہ یہاں کے ہیں بھی نہیں، لیکن وہ بات کو کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ بیان کرتے ہیں تو اس بات کو بھی تھوڑا سا بتایا کیجیے، بہت سارے لوگ اس کو موڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا طریقہ بتانے کا بہت اچھا ہے، لیکن اس بات کو بھی اعلان کر دیا کیجیے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ بتائے بھی ہیں، لیکن ہر جمعے کو ایک ہی بات کو بتانا ہم موضوع نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی آج بتا رہے ہیں کہ اس کو فولڈ کر کے چاہے تو یہیں تک کہ آپ سلاؤ، اور نہیں تو پورا یہاں تک کے سلاؤ، اور نہیں تو یہاں تک کے سلاؤ، جہاں تک سلانا ہے، لیکن یہیں تک کے سلانا، یہیں تک کے سلاؤ، لیکن یہ نہیں کہ یہاں تک کے فولڈ کر کے پڑھو۔ فولڈ کر کے پڑھنا، اس کو موڑ کر کے پڑھنا، یہ نماز کو خراب کر دیتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو خیال رکھیں۔ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا، ہمارے مسجد میں کچھ لوگ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نام نہیں بتاؤں گا میں، لیکن عالم، باضابطہ عالم کی بات کر رہا ہوں، عالم، اس کو دیکھا ہم نے، وضو بنا کر کے آئے، یہاں تک کہ چڑھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ کر کے آئے تھے وہ، لیکن یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھا، یہاں تک موڑ کر کے، اور نماز ایسی پڑھ رہے تھے، مستی میں پڑھ رہے تھے نماز، جھوم جھوم کر نماز پڑھ رہے تھے، نیت باندھا تو کچھ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیسا وائرنگ ہوا تھا، کیسی لائٹ لگی ہے،
سارا ڈیزائن کو دیکھ رہے ہیں وہ مسجد کا. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے یا مذاق کرنے کے لیے آئے؟ آپ کتنے لوگ ایسے ٹرین پر نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھ لیا، ٹرین ہچکا مار رہا، جھٹکا مار رہا، کچھ ادھر کو پکڑ رہے ہیں کچھ ادھر کو پکڑ رہے ہیں. یہ نماز ہوتی ہے؟ یہ نماز کو مذاق اڑانا. اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت اگر نکل رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ کو بیت الخلا لگا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کھانا کھائیں، نماز کو چھوڑیں. ایسی صورت میں پہلے بیت الخلا جائیں، نماز کو چھوڑیں. آپ کو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ مہلت دیا، اور آپ جو ہے ڈانس کر رہے ہیں نماز میں، کبھی ادھر پکڑ رہے ہیں کبھی ادھر پکڑ رہے ہیں. یہ نماز ہوتی ہے؟ یہ نماز کو برباد کرنا ہے. نماز سکون کا چیز ہے، نماز اطمینان کا چیز ہے. اسی لیے قضا رکھا گیا ہے. ایسا نہیں کہ قضا قیامت کے دن پڑھنا ہوگا. قضا اسی لیے رکھا گیا ہے، آپ سفر میں ہو، آپ کے رفع حاجت کی ضرورت ہے، ناپاکی میں ہو، آپ ایسی حالت میں آپ قضا کر لو اس کا. لیکن ایسی نہیں ہے کہ نماز کا نام تو کر دیا ہم کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن نماز کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب آپ یہاں مذاق اڑا رہے ہیں تو وہاں بھی مذاق بن کر کے رہ جائے گا آپ کی عبادت. اس لیے سنی مسلمانوں ان طریقوں پر پڑھیں جس طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان طریقوں پر پڑھیں جس طرح سے صحابہ کرام نے پڑھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.